اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم غیر منصرف کا آخری سبب پڑھیں گے۔ دوسرا باب اسم معرب، سبق نمبر 22 ہے غیر منصرف کا آخری سبب وزن فعل۔ 8 اسباب اس سے پہلے ہو چکے ہیں، تعریف بھی آ گئی، حکم بھی آ گیا، شرائط بھی آ گئی۔ آخری سبب ہے وزن فعل۔ وزن فعل کہتے ہیں کسی اسم کا فعل کے وزن پر آنا، یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ اما وزن الفعل فشرطہ ان یختص بالفعل ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل کشمر وضرب وان یختص به فیجب ان یکون والا یہاں پہ والا یختص به فیجب ان یکون فی اوله احدى حروف المضارعات ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہرحال وزن فعل اس کی شرط یہ ہے ان یختص بالفعل کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد اور نہ پایا جائے اسم میں مگر فعل سے منقول ہو کر، جیسا کہ شمرا اور ضربا۔ اور اگر وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو واجب ہے کہ اس کے شروع میں حروف مضارعت میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس کے اوپر ہا داخل نہ ہوتی ہو، جیسا کہ احمد، یشکر، تغلب اور نرجس۔ لہذا یعمل یہ منصرف ہے اس لیے کہ یہ ہا کو قبول کرتا ہے۔ عرب کا قول ہے ناقۃ یعملۃ۔ کہہ رہے وزن فعل جو ہے نا، اس میں شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، فعل کا وزن ہو، اسم اور فعل کا مشترکہ وزن نہ ہو۔ اگر بالفرض اگر وہ اسم کے اندر وزن استعمال ہو رہا ہے تو وہ فعل سے نقل کر کے استعمال ہو رہا ہو، اصل وضع کے اعتبار سے وہ وزن اسم کے ساتھ خاص نہ ہو۔ دیکھیں ذرا، اما وزن الفعلی، بہرحال وزن فعل فشرطہ اس کی شرط یہ ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ وزن فعل کی طرح لوٹ رہی ہے۔ وزن فعل کی شرط یہ ہے ان یختص بالفعل کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو، ولا یوجد اور نہ پائے جائے اسم میں الا منقولا عن الفعل مگر فعل سے نقل کر کے، جیسا کہ شمرا اور ضربا۔ اب یہ جو وزن ہے یہ فعل کا ہی وزن ہے، یہ اسم کا وزن نہیں ہے۔ اگر بالفرض کسی بندے کا نام رکھ دیا جائے یا کسی چیز کا نام رکھ دیا جائے تو پھر یہ اسم میں استعمال تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ اس کی اصل وضع اسم کے لیے نہیں ہے، اس کی اصل وضع فعل کے ساتھ ہی خاص ہے، لہذا یہ وزن فعل ہے۔ اگر یہ بعد میں کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یہ اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر یہ وزن فعل میں سے شمار ہوگا۔ ضربہ اس لیے کہا نا کہ جو ضربہ ہے، ضرب، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں، اسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے شجر، حجر، یہ بھی فعال کے وزن کے اوپر ہی ہیں۔ لیکن جو ضربہ ہے، فعیلا، یہ اسم کے اندر استعمال نہیں ہوتا۔ اگر بعد میں کسی کا نام ضربہ رکھ دیا جائے تو یہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا، کیونکہ اس کے اندر وزن فعل پایا جا رہا ہے۔ یہ تو تھی ایک بات۔ تو وزن فعل کے لیے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو میں سے ایک کام کا ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے، پھر اگر اسم میں استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے، فعل میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس لفظ کے شروع میں حروف مضارعت میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے۔ حروف مضارعت کون کون سے ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں، جن کو حروف عطین بھی کہا جاتا ہے، الف تا یا نون، ان کو حروف عطین کہا جاتا ہے، ان کو حروف مضارعات کہا جاتا ہے۔ تو شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اس لفظ کی مؤنث ایسی نہ ہو جس کے آخر میں گول تا آتی ہو۔ اگر اس کی مؤنث ایسی ہے کہ جس کے آخر میں گول تا آتی ہے تو وہ لفظ بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ دیکھ لیں، وَأَلَّا يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ وزن خاص نہیں ہے بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فعل کی طرف، کہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ فیاجب، واجب کیا ہے؟ دو چیزیں واجب ہیں۔ پہلا واجب یہ ہے ان یکون فی اولیہ، اس کے شروع میں ہو۔ کس کے شروع میں؟ اس لفظ کے شروع میں۔ یہ جو ہی ضمیر ہے
وہ لفظ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لفظ کے شروع میں ہو، کیا ہو؟ یہ ان یکون کا یہ فاعل بن رہا ہے، یہ فعل ناقص ہے تو آپ اس کو اسم بنا لیں۔ اس کے شروع میں حروف مضارعت کے حروف میں سے ایک حرف ہو، یہ سارا مضاف، مضاف الیہ مضاف، پھر یہ مضاف الیہ، حرف مضارع میں سے کوئی ایک حرف اس کے شروع میں آنا چاہیے، پھر وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، نمبر 1۔ اور یہ شرط نمبر 2 یہ ہے لا یدخل، داخل نہ ہو اس لفظ پر الہاؤ، یہ جو ہا ہے یہ یدخلہ کا فاعل بن رہا ہے کہ اس لفظ پر ہا داخل نہ ہوتی ہو، مطلب اس لفظ کی مونس ایسی نہ ہو جس پہ گول تا آتی ہو اور وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہو۔ اگر اس کی مونس ایسا ہے جس کے آخر میں گول تا آتی ہے اور وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے تو پھر وہ لفظ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ اب مثالوں سے بات سمجھ لیں، جیسا کہ احمد۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ وزن، پہلی بات تو یہ کہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، فعل میں بھی پایا جاتا ہے، مضارع واحد متکلم میں پایا جاتا ہے اور اسم میں بھی پایا جاتا ہے، آپ پڑھ چکے، اسم تفضیل اس وزن کے اوپر آتا ہے۔ اسی طریقے سے یشکر، یہ بھی وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، فعل میں بھی پایا جاتا ہے، اسم میں بھی پایا جاتا ہے، تغلب بھی ایسی ہے، نرجس بھی ایسی ہے۔ یہ چاروں کے چاروں، 1 2 3 4، یہ چاروں کے چاروں جو لفظ ہیں یہ مثالیں ہیں کہ جو وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو اس میں ہماری 2 شرطوں کا ہونا ضروری تھا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ شروع میں حرف مضارع، اور وہ پایا جا رہا ہے، احمد میں یہ الف ہے، یہ حمزہ کہہ لیں، اور یشکر میں یا ہے، یہ بھی حرف مضارع ہے، تغلب میں تا حرف مضارع ہے، اور نرجس میں نون حرف مضارع ہے۔ پہلی شرط بھی ہماری پائی جا رہی ہے، اور دوسری شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ اس کی جو مونس ہے، مونس کے آخر میں گول تا نہیں آتی۔ احمد میں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمد کی جو مونس ہے وہ احمدتن آتی ہو، یا یشکر کی مونس یشکرتن ہو، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یعمل ہے یہ منصرف ہے۔ اب یعمل یہ بھی دیکھیں، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، فعل میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسم میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ پہلی شرط پائی جا رہی ہے، شروع میں یا حرف مضارع ہے، لیکن جو دوسری شرط تھی وہ نہیں پائی جا رہی، کیونکہ اس کی جو مونس ہے وہ یعملتن آتی ہے۔ اس کی مونس کے آخر میں گولتا آتی ہے جب وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے۔ عرب کا محاورہ ہے ناقۃ یعملۃ، جو اونٹنی زیادہ کام کرتی ہو اس کے متعلق یہ والا محاورہ بولا جاتا ہے ناقۃ یعملہ۔ تو اس کی مونس گول تا کو قبول کرتی ہے جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، لہذا اس کا مذکر بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ تو یہی احترازی مثال ہے، یعمل منصرف ہے۔ کیوں منصرف ہے؟ اس لیے کہ یہ ہا کو قبول کرتا ہے، عربوں کا مقولہ ہے، محاورہ ہے ناقۃ یعملہ۔ تو یہاں تک غیر منصرف کے 9 اسباب یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد غیر منصرف کے 2 حکم ہم پڑھیں گے اور پھر ہمارا یہ والا باب مکمل ہو جائے گا۔